کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب محمدی کو ولادت محمدی تک طاہر رکھا اور مطہر رکھا، پاک رکھا۔ فرماتے ہیں 40 بیٹے ہوئے، 20 مرتبہ تولد ہوا، یعنی ایک ہی بار 2 بیٹے ہوتے تھے، تولد ایک ہی بار 2۔ اور بڑی خاص چیز یہ، ان 40 بیٹوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت شیس علیہ السلام ان کی نسل سے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ 39 بیٹے الگ، اور ان میں سے حضرت شیس علیہ السلام آقا علیہ السلام کی جد وہ ہیں۔ ہر ولادت کے موقع پر 2 بیٹے اکٹھے پیدا ہوتے، مگر حضرت شیس علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ دوسرا بھائی نہیں تھا۔ تو امام عبداللہ البوسنوی الحلبی لکھتے ہیں فَإِنَّهُ وُلِدَ مُنْفَرَدًا کرامتاً لکون نبینا صلی اللہ علیہ وسلم من نسلہ۔ آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے میلاد کی عظمت اور بزرگی کی خاطر حضور کو انفرادیت دینے کے لیے ان کی جد حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کو بھی انفرادیت عطا کی۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے 40 بیٹوں میں سے اپنا وصی، اپنا نائب اور وارث، اور جن کے حق میں وصیت کی، اور اپنا خلیفہ حضرت شیس علیہ السلام کو بنایا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو انہیں وصیت کی اور فرمایا بیٹے میرے شیس بیٹے علیہ السلام، تم دیکھتے ہو میرے ماتھے میں ایک نور چمکتا ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا اس نور نے تیری پشت کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہے، اپنی ولادت تک نسب کا سفر طے کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا یاد رکھنا کہ تو جب شادی کرے تو پاکیزہ طاہرہ زوجہ کے ساتھ شادی کر، چونکہ ان کے بطن سے نور مصطفیٰ نے آگے گزرنا ہے۔ اور یہ وصیت جب تیری اولاد ہو اور بیوی کو، یہ وصیت نسلاً بعد نسلاً آگے کرتے چلے جانا کہ میری نسل میں سے کوئی بیٹا کسی ایسی بیٹی اور خاتون سے شادی نہ کرے جن میں دور جاہلیت کی سفاہیت نے یا آلودگی نے جس کو بس کیا ہو، چونکہ یہ پشتیں امانت کے لیے ہیں اور یہ بطن امانت کے لیے ہیں، ان پشتوں اور بطنوں سے نور مصطفیٰ نے منتقل ہو کے آگے جانا ہے۔ یہ ہر نسل میں وصیت تیری جاری رہے۔ یہ وصیت اسی طرح تھی جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کے تحت مفسرین نے اور محدثین نے وصیت بیان کی کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں سے میثاق لیا آقا علیہ السلام کے لیے، عہد لیا کہ اگر میرے نبی آخر الزماں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سب اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کے کلمے کو پڑھنا اور ان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ تو جس طرح یہ حکم فرمایا کہ میرے محبوب کے دین کی مدد کرنا، اور ہر نبی اپنی امت کو اپنے اپنے زمانے میں وصیت کرتا رہا، اسی طرح ہر نبی اور نسل آدم کا ہر فرد جو حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں تھا، اپنے زمانے میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا رہا کہ ان کے اندر ایک نسب ایسا رہے جو پاکیزہ پشت اور پاکیزہ رحم کے ساتھ ملے۔ چنانچہ یہ جو وصیت ہے، اس وصیت کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر نے اس کو بیان کیا، اور اس کو تفصیل کے ساتھ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں بھی بیان کیا۔ اور کعب الاحبار وہ جلیل القدر تابعی تھے جن سے ہزاروں صحابہ کرام بھی جو صغار صحابہ تھے چھوٹے عمر کے، وہ ان سے استفادہ کرتے اور پوچھتے تھے۔ ان کو امام ابن عساکر دمشقی انہوں نے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام نے جو حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی، وہ وصیت کیا تھی؟ اور شیس علیہ السلام کا سن لیں مختصر کہ آدم علیہ السلام کے 40 بیٹوں میں جس ایک بیٹے کو آقا علیہ السلام کا جد بننا تھا، جہاں سے نسب مصطفیٰ نے شروع ہونا ہے، ابتدا ہو رہی ہے،
تو ان کا عالم یہ ہے کہ جس بیٹی کا انتخاب کیا ان کے لیے وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روئے زمین کی سب بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور پاکیزہ تھی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، یہ بات بڑی عجیب ہے، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو چونکہ عمر مبارک ان کی 1000 برس کے 900 برس سے زائد تھی، 1000 برس کے قریب تھی، ان کے وصال تک ان کی نسلیں بیٹوں، پوتوں، پڑپوتوں اور پوتیوں اور پڑپوتیوں اور نواسوں اور نواسیوں سے جو نسلیں زمین پر آباد ہو چکی تھی، ان کی وفات تک ان کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات تک 40,000 ان کی نسل میں سے انسان زمین پر آباد ہو چکے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس، جن کو نسب مصطفیٰ میں آدم علیہ السلام کے بعد جد اول بننا ہے، ان سے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی اور ان کی زوجہ کی شادی کے لیے نکاح کا خطبہ سیدنا جبرائیل امین نے آ کے پڑھا اور ملائکہ ان کے نکاح کے گواہ ہوئے۔ جبرائیل امین نے نکاح پڑھا حضرت شیس کا، ان کی زوجہ سے جو جدہ مصطفیٰ بن رہی ہیں، ملائکہ کی گواہی میں۔ اور پھر وہ اپنا زمانہ گزار کر، لطف کی بات یہ ہے، اشارہ دینے کے لیے کہ میں نسب مصطفیٰ میں جد اول ہوں، نسل بنی آدم میں جد اول ہوں، تو شیس علیہ السلام پھر وہاں نہیں رہے اپنے باقی بھائیوں اور اپنے قبائل کے ساتھ، چل کر مکہ معظمہ آ گئے تھے۔ زندگی ساری مکہ معظمہ میں گزاری، وہ شہر جو مولد مصطفیٰ تھا، جہاں تاجدار کائنات کی ولادت ہونی تھی، وہاں آ کے گزاری، یہی مثال ہوا۔ اور پھر جبل ابو قبیس جو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے، جہاں آج کل کچھ محلات ہیں شاہوں کے، اس پہاڑ کی غار میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے جبل ابو قبیس کی غار میں مدفون ہیں۔ یہ تھے شیس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی اپنی خلافت دیتے ہوئے کہ وہ جد مصطفیٰ بن رہے ہیں، جد اول۔ ان آدم اوصى ابنہ شیسا فقال، وصیت کی۔ یہ امام ابن عساکر نے روایت کیا، فرمایا اے بنیہ انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد روئے زمین پر آپ میرا خلیفہ بننے والے ہیں، تو عروہ وثقیٰ کی طرح میری ایک نصیحت اور وصیت کو تھام لیں۔ اب وصیت آدم علیہ السلام پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے سیدنا شیس علیہ السلام سے کی، وہ شیس علیہ السلام جو بنی آدم کے اندر جد اول بن رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وصیت کا پہلا کلمہ، پہلا لفظ وصیت کا یہ تھا۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بیٹے شیس، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، ذکر اللہ اور ذکر محمد کو ہمیشہ جمع کرنا۔ یہ آدم علیہ السلام کی پہلا کلمہ وصیت ہے سیدنا شیس علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا اس میں محمد کو ہمیشہ اسم اللہ کے ساتھ جمع کرنے کا، ان کے ساتھ ذکر کرنے کا راز کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا تو میرے بیٹے شیس، میں نے عرش کے ستونوں پر اسم محمد کو ہر جگہ لکھا دیکھا۔ ثم طفت السماوات فلم ارى فيها موضعا الا ورأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، پھر میں نے پوری آسمانی کائنات کی مجھے سیر کرائی گئی، میں نے کوئی ایک بھی عزت والا مقام، بلندی والا مقام نہیں دیکھا جہاں اسم محمد لکھا ہوا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِيهَا قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدتُّ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں سکونت بخشی، میں نے جنت کا کوئی ایک محل نہیں دیکھا اور کوئی ایسا غرفہ حجرہ نہیں دیکھا جس کے اوپر اسم محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور فرش اور جنت کا ہر ستون اور ہر درخت، ہر شے مصطفیٰ کی ملکیت میں ہے۔ میرے بعد روئے زمین پر آپ میرا خلیفہ بننے والے ہیں، تو عروہ وثقیٰ کی طرح میری ایک نصیحت اور وصیت کو تھام لیں۔ اب وصیت آدم علیہ السلام پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے
سیدنا شیس علیہ السلام سے کی، وہ شیس علیہ السلام جو بنی آدم کے اندر جد اول بن رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کا پہلا کلمہ، پہلا لفظ وصیت کا یہ تھا۔ امام ابن اسحاق کے روایت کرتے ہیں کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بیٹے شیس جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، ذکر اللہ اور ذکر محمد کو ہمیشہ جمع کرنا۔ یہ آدم علیہ السلام کی پہلا کلمہ وصیت ہے سیدنا شیس علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا اس میں محمد کو ہمیشہ اسم اللہ کے ساتھ جمع کرنے کا، ان کے ساتھ ذکر کرنے کا راز کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ، جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا تو میرے بیٹے شیس میں نے عرش کے ستونوں پر اسم محمد کو ہر جگہ لکھا دیکھا۔ ثم طفت السماوات فلم ارى فيها موضعا الا ورأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، پھر میں نے پوری آسمانی کائنات کی مجھے سیر کرائی گئی، میں نے کوئی ایک بھی عزت والا مقام، بلندی والا مقام نہیں دیکھا جہاں اسم محمد لکھا ہوا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِيهَا قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدتُّ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں سکونت بخشی، میں نے جنت کا کوئی ایک محل نہیں دیکھا اور کوئی ایسا غرفہ حجرہ نہیں دیکھا جس کے اوپر اسم محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور فرش اور جنت کا ہر ستون اور ہر درخت، ہر شے مصطفیٰ کی ملکیت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَى وَرَقِ قَسَمِ الْآجَامِ الْجَنَّةِ وَلَا وَرَقَدِ شَجَرَةِ طُوبَى وَلَا وَرَقَدِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر، ان کے ماتھوں پر بھی اسم محمد دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اسم محمد دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر اسم محمد دیکھا، جدھر نظر دوڑائی جو مقام بلندی کا مقام، عزت کا مقام تھا، وہاں اسم محمد مکتوب تھا۔ اس لیے بیٹے شیس فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، اسم محمد کا ذکر کثرت سے کیا کر، چونکہ ملائکہ بھی ہر وقت اسم پاک کے محمد کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی تائید قرآن میں تھی جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی آپ کے ذکر کی بلندی کرتے رہتے ہیں، عرش اور فوق العرش۔ یہ قرآن مجید میں اس پورے بیان کی وصیت آدم کی تائید ہے۔ یہ وصیت آدم علیہ السلام قرآنی حکم کی تائید ہے۔ اب یہ جو آپ آقا علیہ السلام کی ولادت میں آپ کی شان فردیت کو دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے میلاد کو اور حضور کے میلاد کے صدقے آپ کے پورے نسب کو شان فردیت عطا کی، منفرد شان عطا کی، جس میں کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کا شریک نہیں ہے، حضور کا مماثل اور مثیل نہیں ہے۔ یہی شان اللہ رب العزت نے شان فردیت حضور کو عظمت نبوت اور رسالت میں عطا کی۔ میلاد کا موضوع آقا علیہ السلام کی شان رسالت کا اور آپ کے ولادت کے وجہ سے آپ کے نسب پاک میں آپ نے شان فردیت کو پایا ہے، شان فردیت کو، یعنی کوئی حضور کا مثیل نہیں ہے، مثل نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی اور 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسولوں کو نبوت ملی، مگر اس شان میں بھی آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فردیت عطا کی۔ اب اس فردیت کے باب میں صرف 3 مثالیں قرآن مجید سے آج لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس تصور کو سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہم 2 طرح سے کرتے ہیں۔ میں قرآن مجید پہ آنے سے پہلے اسی صاحب کا مضمون کا ایک تھوڑا حصہ، ایک نقطہ اور میرے بڑا پیار بھرا نقطہ ذہن میں آ گیا، جو میں نے بار بار آدم علیہ السلام کی وصیت میں بھی اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے پورے نسب پاک میں، آپ کے آبا اور امہات میں کبھی بھی کوئی دور جاہلیت کی سفاہیت، دور جاہلیت کی آلودگی نے مس نہیں کیا۔ اس باب میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے جس کو امام ابو نعیم الاصبہانی
جلیل قدر امام حدیث کے، انہوں نے الدلائل میں، اور امام ابن عساکر نے بھی، اور امام الخرائطی نے بھی، بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام حلبی نے بھی، کثیر ائمہ نے، ائمہ سیر نے اور ائمہ دلائل و فضائل نے اس کو بیان کیا۔ وہ یہ کہ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی غرض سے لے کے نکلے، تو ان کو آقا علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام ہے نا سارا، لہذا حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ کی والدہ بننے کی اہل ہو، جن کی گود میں نور مصطفیٰ آ سکے، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اعلیٰ نسب کے رشتے کے لیے تلاش میں تھے، جس نسب میں اسی طرح طہارت ہو۔ تو امام ابو نعیم اور امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ گزرے، رستے میں ایک بہت بڑی نامور کاہنہ تھی، بڑی نامور کاہنہ، اور وہ تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت تھی، اسے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز تھا، اپنے علم پر بھی ناز تھا، اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اور ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا، تو اس کاہنہ نے درخواست کی حضرت عبداللہ سے کہ آپ کچھ تھوڑا وقت میرے پاس قیام کر لیں۔ اس کی خواہش تھی تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور کو، اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کریں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا اما الحرام فالممات دونہ۔ اب آپ اندازہ کریں، جو میں نے کہا کہ دور جاہلیت کی ایک معمولی سی آلودگی میں نے بھی آقا علیہ السلام کے نسب کے کسی مرد اور عورت کو آپس میں مس نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اس خاتون کو، اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن رات قیام کر لیں، میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی، 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام، میں اس سے مر جانے کو بہتر اور آسان سمجھتا ہوں۔